بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. میرا نام ڈاکٹر عقیل احمد سومرو ہے اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ کا کورس مینجمنٹ اسٹریٹجیز ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس، جس کا کورس کوڈ ہے 8615. اور جو ٹاپک آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کورس کا، اس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو مینجمنٹ، جو کہ آپ کے کورس کا یونٹ نمبر 1 ہے اور اس کا ہم آج پروگرام نمبر 1 کرنے جا رہے ہیں. تو آئیے ہم اس کی شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلے کورس آؤٹ لائن کہ آج کے اس پروگرام میں ہم کیا چیزیں کور کرنے جا رہے ہیں. اس میں 3 مین چیزیں ہیں جو آج ہم کور کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ڈیفینیشنس آف مینجمنٹ، کہ مینجمنٹ کی مین جو ڈیفینیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں وہ کون کون سی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے نیڈ اینڈ اسکوپ آف مینجمنٹ، اور فائنلی جو آپ سے ریلیونٹ ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا سگنیفیکینس ہے فار مینجمنٹ ان ایجوکیشن میں. تو سب سے پہلے آج آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کانسیپٹ اینڈ ڈیفینیشنس آف مینجمنٹ، جو آج کا ہمارا پہلا جو بلٹ ہے. دیکھیں، مینجمنٹ اگر آپ سوچیں تو مینجمنٹ ہر جگہ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ مینجمنٹ یہ ایک سائنس ہے پوری، اور یہ وتھ ٹائم چینج ہوئی ہے. اصل میں اب جو لیٹسٹ ورژن ہے مینجمنٹ کا، اس میں مینجمنٹ کو کہہ دیا گیا ہے کہ اٹ از اے پروسیس آف پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. کہیں پہ اس کو کمانڈنگ بھی کہا گیا ہے، کہیں پہ کوآرڈینیٹنگ بھی کہا گیا ہے. ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ مینجمنٹ ٹرم کو دیکھیں، جسٹ مینجمنٹ کو، تو اگر آپ مینجمنٹ ٹرم کو دیکھیں اور اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں. پہلے حصے میں رکھیں مینیج، MANAGE، اینڈ دین پلس کریں مین، اور ٹی کا ایکرونیم بنا لیں ٹیکٹفلی. تو یہ بن جاتا ہے مینیج مین ٹیکٹفلی. جیسے ہی آپ نے اس کی ورڈ سے ہی جو اس کی معنی کلیئر ہے کہ آپ نے چیزوں کو مینیج کرنا ہے. اب کس طرح سے کرنا ہے، اس میں بہت سی تھیوریز ہیں. یہ ایک ان اٹ سیلف بہت بڑی سائنس ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ چیزوں کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے جس سے ہم ایک میگزیمم آؤٹ پٹ لے سکیں. اس کے علاوہ مینجمنٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ 5 M's. اگر ہم اکنامکس کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا فیکٹرز آف پروڈکشن. کوئی بھی چیز کرنے کے لیے اکنامکلی آپ کو 3 فیکٹرز آف پروڈکشن کی ضرورت ہوتی ہے: لینڈ، لیبر اینڈ کیپیٹل. بٹ مینجمنٹ کی جب بات آتی ہے تو اس میں 6 M's آ جاتے ہیں، اور یہ 6 M's کن چیزوں کے لیے ہیں. سب سے پہلا جو M ہے وہ تو ڈیفینیٹلی جو ہیومن ریسورسز ہے، جس کو اکنامکس ہم لیبر کہتے ہیں، جس میں مین اینڈ وومین آ جاتا ہے. اس کے بعد مشینز، مٹیریلز، اور میتھڈز اینڈ مارکیٹس، اینڈ اس کے علاوہ مٹیریلز. تو یہ جو 6 M's ہیں، یہ اگر اچھی طریقے سے مینیج ہوں تو آپ اپنا کام، جو آپ کا موٹیو ہے، جو آپ کے گولز ہیں، وہ آپ اچھے طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہم سب کو علم ہے اس بات کا کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، اٹ از ناٹ اوٹوپین ورلڈ. اس میں اسکارسٹی ہے، یعنی کہ آپ کی جو ضروریات ہیں، آپ کی جو نیڈس ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں. وانٹس آپ کی ان لمیٹڈ ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ ایک لمٹ میں ہیں، لمیٹڈ ہیں. تو جب ریسورسز لمیٹڈ ہیں تو پھر جو نیکسٹ چیز آ جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں ان کا اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ اس سے ہمیں ایک ایسی یوٹیلٹی ملے، ایسی آؤٹ پٹ ملے جس سے ہم اپنی میکسیمم سیٹسفیکشن ڈرا کر سکیں. تو اس چیز کو کرنے کا نام ہی مینجمنٹ ہے. مثال کے طور پہ اب کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خود میں ایک سائنس ہے، تو جب یہ خود میں ایک سائنس ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں چیزیں چینج ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آرٹ بھی ہے کیونکہ یہ رزلٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے. اب اگر آپ ہماری یہ دیکھیں، نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیں، تو یہ تو تھی بنیادی ایک ڈیفینیشن مینجمنٹ کی. لیکن اب اس کی جو کانسیپٹس ہیں، اب یہ جو کانسیپٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ٹوٹل مینجمنٹ نہیں ہے. یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ وتھ ٹائم ڈفرینٹ ریسرچز آئیں اور انہوں نے اپنے جو بھی ان کے پاس جو ان کے ڈیٹا سے انہوں نے رزلٹ ڈرا کیے، انہوں نے اس حساب سے اپنی تھیوریز ڈیزائن کر دی ہیں.
تو وہ جو 5 کور کانسیپٹس ہیں وہ آج ہم اس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مینجمنٹ کے. سب سے پہلا جو کانسیپٹ ہے جس کو نام دیا گیا ہے فنکشنل کانسیپٹ. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بتاتا ہے کہ جو مینجمنٹ از آل اباؤٹ واٹ manager does. It means whosoever is manager, it's all about what he or she does. اس میں کہتے ہیں کہ جو بھی فنکشنز ہیں مینجمنٹ کے جس میں پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ آ جاتا ہے, یہ اٹس آل ریوولوز اراؤنڈ اے مینیجر, ہاؤ ہی مینیج تھنگس اینڈ گیٹ ورک ڈن فرام ادر پیپل. دوسرا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ہیومن ریلیشن کانسیپٹ. اچھا, اس میں ہم آگے چل کے اس چیز کو ڈسکس کر لیں گے کہ اس میں ڈفرینٹ اسکولس آف تھاٹس بھی رہے ہیں. مطلب کہ پہلے جو مینجمنٹ کی شکل تھی اس کو کہا جاتا تھا کلاسیکل مینجمنٹ. اس کے بعد دوسرا جو اسکول آف تھاٹ آیا اس کو کہتے ہیں ہیومن ریلیشن مینجمنٹ. اور تیسرا جو آیا وہ ہے کنٹمپرری مینجمنٹ, جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی چیز یونیورسل نہیں ہے, اور انہوں نے جو چیزیں پہلے اسکول آف تھاٹ کلاسیکل سے تھی وہ لے لیں, اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہیومن اسکول سے چیزیں ریلیونٹ ہے وہ ان میں سے لے لیں, اور انہوں نے ایک کنٹمپرری اسکول آف تھاٹ کریٹ کر دیا. اینی تو ہم بات کر رہے تھے ہیومن ریلیشن کانسیپٹ کی. تو جیسے اس کا نام ہے, یہ جب کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کے بعد جو نیکسٹ اسکول آف تھاٹ آیا وہ تھا ہیومن ریلیشنز. تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے مینجمنٹ کی وہ بھی مور لائک جو ہے وہ ہیومنسٹک ہے. یعنی کہ آپ نے اس میں یہ جو اسکول آف یہ کانسیپٹ ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ مل کر کیسے کام کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ ہاؤ ٹو کریٹ این انوائرمنٹ ان وچ ایکٹیویٹیز کوآرڈینیٹ اینڈ پیپلز ورک ٹوگیدر. اینڈ دین جو ہمارا تیسرا کانسیپٹ ہے وہ ہے لیڈرشپ اینڈ ڈیسیجن میکنگ کانسیپٹ. لیڈرشپ کی ورڈ آ جاتا ہے تو یہ مور لائک سوشل اسٹڈیز کی ٹائپ چلا جاتا ہے. تو اس میں بھی یہی چیز ہے کہ مینجمنٹ کا افیکٹ اوور آل سوسائٹی پہ کیا آئے گا. یعنی کہ مینجمنٹ سے جب آپ افیکٹولی آؤٹ پٹ لیں گے تو اس کا افیکٹ جو ہے ایز اے سوسائٹی, امپلائرس, امپلائی اور کسٹمرز پہ کیا ہوگا, یہ اس بارے میں ہے. اور چوتھا جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ ہے پروڈکٹیو کانسیپٹ. یہ جس طرح ورڈ پروڈکٹیو ہے تو یہ مور لائک اکنامک ہے, اکنامک کانسیپٹ ہے. یعنی اکنامکس میں آپ دیکھ لیں کہ اکنامکس میں کیا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز ویلیویبل ریسورسز ٹو پروڈیوس ویلیویبل کموڈیٹیز اینڈ ڈسٹریبیوٹ دیم امنگ ڈفرینٹ پیپل. تو اسی طرح یہاں پہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جو بھی ریسورسز اویلیبل ہیں مینجمنٹ کے اس کانسیپٹ میں, وہ کہتے ہیں کہ ان کو افیکٹولی یوز کیا جائے تاکہ ان سے میگزیمم یوٹیلیٹی ڈرا کی جا سکے تمام اسٹیک ہولڈرس کے لیے. اور فائنلی جو انٹیگریشن کانسیپٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جیسے کہ ایک تو ہیومن ریسورسز ہیں لیکن ہیومنس کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے فزیکل ریسورسز کے ساتھ. تو یہ جو پیپل اور ادر ریسورسز کا کوآرڈینیشن ہے اس کے بارے میں جو ڈسکشن ہے وہ انٹیگریشن کانسیپٹ میں ڈسکس کی گئی ہے. اسی چیز کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. تو آپ ہی کے کتاب میں کورس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک انہوں نے انہی چیزوں کو فردر ایک سائنٹسٹ ہیں جن کا نام ہے تھیو ہیمنس نے ان کو فردر کنسائز کر کے کہا ہے کہ مینجمنٹ جو ہے اس کے بیسک 3 کانسیپٹس ہیں. اور اس نے کہا ہے کہ سب سے پہلے کہ مینجمنٹ از ایز اے پروسیس. یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مینجمنٹ فنکشن ہے کوآرڈینیٹڈ ڈفرینٹ کوآرڈینیٹ ایکشنز کا فنکشن کا, جس میں اسے بتایا کہ مینجمنٹ از آل اباؤٹ پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. اور ان سب کے انٹریکشنز کو اس نے کہا ہے کہ یہ مینجمنٹ ہے. اینڈ دین وہ کہتا ہے کہ مینجمنٹ ایز اے ڈسپلن. وہ کہتا ہے کہ جیسے کہ ہم ہیومنس کو ایز اے ریسورس لے رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں کام لینے کے لیے, تو ہیومنس ان لائک مشینس اینڈ ادر ریسورسز تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سائیکولوجیکل نیڈس بھی ہوتی ہیں, سوشل نیڈس بھی ہوتی ہیں. تو سوشل اینڈ سائیکولوجیکل نیڈس آ جاتی ہیں تو آپ کی اسٹڈی کو تھوڑا سا براڈن کرنا پڑتا ہے. آپ کو اکنامکس بھی پڑھنا پڑتا ہے, آپ کو سائیکالوجی کو بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے, آپ کو سوشیولوجی کو بھی تھوڑا سا بہت دیکھنا پڑتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مینجمنٹ از اے ڈسپلن. یعنی کہ آپ کو مینجمنٹ, اچھی مینجمنٹ کے لیے آپ کو ان جو ریلیونٹ سبجیکٹس ہیں ان کی نالج بھی ہونی چاہیے. اور فائنلی وہ بتاتا ہے کہ مینجمنٹ ایز اے ناؤن. مینجمنٹ ایز اے ناؤن وہ اس لیے کہتا ہے کہ مینجمنٹ اگر ہم بات کریں پرانا بارٹر سسٹم جب گڈس اگینسٹ گڈس دی جاتی تھی تو اس میں ایک ہی آدمی ہے, لیٹ سپوز وہ کچھ پروڈیوس کرتا ہے, وہ کسی کو کچھ دے کر کے چاول دے کر کے گندم لے آیا اینڈ وائس ورسا. لیکن وہ وقت گزر گیا. وتھ ٹائم اب ہماری ڈیمانڈس
بڑھ گئی ہیں, نیڈس بڑھ گئی ہیں. اب بڑے بڑے جو میگا پروجیکٹس ہیں, مثال برج خلیفہ عمارت بنا لی آپ نے, اور بڑے بڑے عمارتیں ہیں یا بہت بڑی بڑی مشینریز آپ نے بنانی ہے, تو اس میں بہت سے لوگ کمبائن ہوتے ہیں تبھی وہ چیز بنتی ہے. مختلف ذہن, مختلف برین, مختلف اسکلز, مختلف ایکسپرٹیز کمبائن ہوتی ہیں تو چیزیں بنتی ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ نارملی جو چھوٹے یونٹس ہیں ان کو تو شاید ایک بندہ مینیجر ہو اس کا, لیکن جو بڑی بڑی آرگنائزیشنس ہیں اس میں گروپ آف پیپلز جو ہے وہ چیزوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو گروپ آف پیپل جس کو ہم بورڈ آف ڈائریکٹرس بھی بلاتے ہیں, وہ ایکچولی ایز اے ناؤن یہاں پہ انہوں نے ان کو ڈیفائن کیا ہے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. یہاں تک امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم نے جو بیسک کانسیپٹ اینڈ ڈیفینیشنس آف مینجمنٹ پڑھی, اور اس میں جو 5 کور کانسیپٹس اور ہیمنس کے جو 3 کور کانسیپٹس تھے وہ ہم نے دیکھ لیے. اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فردر مینجمنٹ کی جو کی ڈیفینیشنس ہیں وہ کیا ہیں, یعنی تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا کلیئر ہو جائے کہ واٹ از مینجمنٹ. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اب میں نے کچھ سلیکٹیو ڈیفینیشنس اٹھائی ہیں. یہ ڈیفینیشنز بھی کیونکہ یہ جو ان کے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے یہ ڈیفینیشنز دی ہیں, ریسرچرز جو بھی ہیں, انہوں نے اکارڈنگ ٹو دیئر اسکول آف تھاٹ دی ہیں. مثال اگر ہنری فیول کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ ایڈمنسٹریٹو اسکول آف تھاٹ کا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے ان کو ریسرچر. تو ان کی مینجمنٹ سے بھی آپ کو اس اپروچ ہی کی ایک جھلک نظر آئے گی. تو دیکھیں سب سے پہلے جو ریسرچر ہیں ان کا نام ہے ہیرولڈ کونس, اور یہ انہوں نے بتایا کہ مینجمنٹ از دی آرٹ آف گیٹنگ تھنگس ڈن تھرو اینڈ ود پیپل ان اے فارملی آرگنائزڈ گروپس. اور اس کے بعد ہنری فیول, جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو اسکول آف تھاٹ کے تھے, تو ان کی آپ مینجمنٹ بھی دیکھیں گے کہ اٹ ول بی مور فارمل. تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ ٹو مینیج از ٹو فورکاسٹ اینڈ ٹو پلان ٹو آرگنائز ٹو کمانڈ ٹو کوآرڈینیٹ اینڈ ٹو کنٹرول. یہ وہ فرسٹ ریسرچر تھے جنہوں نے مینجمنٹ کی یہ 5 فنکشنز جو ہیں وہ دریافت کیے تھے, اور انہوں نے سائنٹیفک اسکول آف تھاٹ کے اگینسٹ اپنی ایڈمنسٹریٹو اپروچ دی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ مینجمنٹ کی یہ 5 فنکشنز ہیں اور ان کو سیکھا بھی جا سکتا ہے اور ان کو امپروو بھی کیا جا سکتا ہے. اینڈ دین پیٹر رکر نے جو مینجمنٹ کی ڈیفینیشن دی, وہ کہتے ہیں کہ مینجمنٹ از اے ملٹی پرپز آرگن دیٹ مینیجز بزنس اینڈ مینیجز مینیجرز اینڈ مینیجز ورکرز اینڈ ورک. اور فائنلی جو آخری ڈیفینیشن میں نے سلیکٹ کی ہے وہ ہے میری فلٹ پارکر کی. یہ ہیومن اسکول آف تھاٹ کی ریسرچر تھیں, اور یہ کہتی ہیں کہ مینجمنٹ از دی آرٹ آف گیٹنگ تھنگس ڈن تھرو پیپل. اب دیکھیں یہ ورڈ آرٹ جو آیا ہے یہاں پر, یہ اوپر والے کسی بھی ڈیفینیشن میں نہیں تھا, کیونکہ یہ مور ٹورڈس پیپل اورینٹیڈ تھیں, کیونکہ ہیومن اسکول آف تھاٹ سے تعلق تھا ان کا. تو ان کی ڈیفینیشن میں بھی آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی. تو اس کے بعد چلیں, اب کی ڈیفینیشنز بھی ہو گئیں, کانسیپٹس بھی ہو گئے, اور ہم نے مینجمنٹ کا ارج بھی دیکھ لیا. اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف, اور وہ ہے فیچرز آف مینجمنٹ, یعنی کہ ایک اچھی مینجمنٹ کے کیا فیچرز ہونے چاہیے. سب سے پہلے ہوتے ہیں, بلکہ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے کنٹینیوس اینڈ نیور اینڈنگ پروسیس. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مینیجر نے, میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا, ہم نے ڈسکس کر لیا اس چیز کو, اٹ از مینجمنٹ از اے پروسیس آف پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. تو یہ جو پلان, آرگنائز اور لیڈ اور کنٹرول آپ مینیجر کر رہا ہوتا ہے وہ آل دا ٹائم کر ہی رہا ہوتا ہے. اٹس اے نیور اینڈنگ پروسیس انٹل آپ کی آرگنائزیشن کلوز ہو جائے. جب تک آرگنائزیشن چل رہی ہے تب تک یہ پروسیس چلتا ہی رہے گا. دوسرا ہے کہ گیٹنگ تھنگس ڈن تھرو پیپل. تو اس میں آپ کو میں کلیئر کرتا ہوا چلوں کہ مینجمنٹ سے مراد ہے گروپ آف پیپل جو چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. وہ ایچ او ڈیز ہو سکتے ہیں, یعنی ہیڈ آف ڈویژنس کہہ سکتے ہیں آپ ان کو, بورڈ آف ڈائریکٹرس کہہ سکتے ہیں آپ ان کو, ڈائریکٹرس کہہ سکتے ہیں, یا ایگزیکٹوس کہہ سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خود کام نہیں کرتے, یہ ایکچولی مینیج کرتے ہیں چیزوں کو. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ گیٹنگ تھنگس ڈن تھرو پیپل, ان کا کام یہ ہوتا ہے. اینڈ دین مینجمنٹ کا جو تیسرا فیچر ہے وہ ہے رزلٹ اورینٹیڈ سائنس اینڈ آرٹ. یعنی کہ مینجمنٹ جس طرح ہم نے پہلے یا دوسری سلائیڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ میگزیمم آؤٹ پٹ لینا, تو یہ مینجمنٹ کا ایک فیچر ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ریسورسز اویلیبل ہیں ان سے آپ ایک اچھا سوٹیبل میگزیمم آؤٹ پٹ لے سکیں.
اینڈ دین اٹس ملٹی ڈسپلنری ان نیچر. جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کام کریں گے جن کی ڈفرینٹ نیڈس, ڈفرینٹ کلچر, ڈفرینٹ وانٹس ہیں, ڈفرینٹ اسٹائل ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ اور بھی ڈسپلنس کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اچھا فیصلہ کر سکیں اور ان کو مینیج کر سکیں. گروپ اینڈ ناٹ این انڈیویجول ایکٹیویٹی, جس طرح ہم نے پہلے بھی اس چیز کو ڈسکس کیا کہ یہ گروپ ایکٹیویٹی ہے زیادہ تر, although کہ there are organizations where there are only one owner, but most of the times when we talk about big organizations, large organizations, they have group of people who are responsible to manage the administrative functions of such organizations. تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ follows established principles اور رولس. یعنی کہ اس میں مینجمنٹ کا یہ بھی ایک فیچر ہے کہ آپ کو پری ڈیٹرمنڈ, آپ کو لیٹ سپوز کہ آپ کو ایک ہیرارکی میں ایک پوزیشن دی گئی ہے, تو آپ کے پاس ایک کمانڈ ہے, اتھارٹی ہے, تو وہ جو یونٹی آف کمانڈ ہے, لوگ جو آپ کے سبارڈینیٹس ہیں وہ آپ کو مانیں گے, تو وہ جو پروسیجرس ہیں ان کو اسٹیبلش پرنسپلز اور رولز ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے. ایڈڈ بٹ ناٹ ریپلیس بائی کمپیوٹرس. کمپیوٹرس کے آنے کے بعد یہ نہیں ہوا کہ مینجمنٹ بالکل ہی ختم ہو گئی, بٹ یہ ضرور ہوا ہے کہ فیصلے کرنے میں, ڈیسیجن میکنگ میں کمپیوٹرس ہیو گڈ رول ٹو پرفارم. یعنی کہ کمپیوٹرس کے آنے کے بعد مینیجرس کے پاس اب ایڈیکویٹ ڈیٹا کو اچھے طریقے سے اسمبل کرنا اور اس کو انٹرپریٹ کرنا, اینالائز کرنے میں مدد ملتی ہے, بٹ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مینجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. مینجمنٹ کی آج بھی اتنی ہی ضرورت ہے, بٹ اس میں ایفیشنسی آئی ہے کمپیوٹرس کے آنے کے بعد. سچویشنل ان نیچر, یعنی کہ ہم دیکھیں کہ وقت کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو کسی زمانے میں فلم ٹیکنالوجی ہوتی تھی اور یہ سی ڈیز وغیرہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نہیں تھی, تو کوڈاک کمپنی تھی ایک, اور وہ فلمس ٹیکنالوجی ڈیل کرتی تھی, لیکن کیونکہ اس نے وقت کے ساتھ خود کو چینج نہیں کیا سچویشن کے ساتھ اور انہوں نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اڈاپٹ نہیں کی, تو دوسری جو فرم تھی جنہوں نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اڈاپٹ کی انہوں نے مارکیٹ شیئر لے لیا کوڈیک کا, اور کوڈیک جو ہے ڈیفالٹ کر گئی. اینڈ دین اس کے بعد نیڈ ناٹ بی این اونرشپ, یعنی کہ نیڈ ناٹ ٹو بی این اونرشپ, یہ جو ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ آنر ہی ہوں جو آپ مینیج کر رہے ہیں چیزوں کو. مطلب پرٹیکولرلی جس طرح پہلے تھا, ابھی ہم آگے اس کو پڑھیں گے بھی کہ انٹرپرینیوریل کیپٹلزم نہیں ہے. اب لوگوں کا جو ہے پیسہ ہے, اور مطلب ایک بڑی آرگنائزیشن ہے, اس کے لیے آپ کو بہت پیسہ چاہیے, ایک بندے کا پیسہ نہیں ہوتا. تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں اس کے جو پیسہ لگاتے ہیں, اور ان پیسوں کے اگینسٹ وہ جو بی او ڈیز اپوائنٹ کرتے ہیں وہ مینیج کرتے ہیں چیزوں کو, اور وہ ان میں سے آؤٹ پٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ مینیجر جو ہیں وہ آنرس بھی ہوں. اینڈ دین مینجمنٹ بوتھ این آرٹ اینڈ سائنس, یعنی کہ یہ وقت کے ساتھ انوویشنس آتی ہیں, اس میں چینج آتی ہے اور ریسرچ ہو رہی ہے ڈیفینیٹلی, تو یہ سائنس ہے. اور ایک انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا اور یہ رزلٹ اورینٹیڈ ہونا تو مینجمنٹ کو آرٹ بھی بنا دیتا ہے. اینڈ دین مینجمنٹ از آل پرویسو, یعنی کہ مینجمنٹ تقریباً ہر جگہ پہ اب ضرورت ہو گئی ہے اور یہ ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے. اینڈ دین یوزز اے پروفیشنل اپروچ ان ورک, یہ ایک پروفیشنل اپروچ بتاتی ہے. مطلب کہ اگر آپ اسپیشلائزیشن کا ایک جسٹ پرنسپل دیکھ لیں مینجمنٹ کا, تو اس میں کلیئر ہو جاتا ہے کہ کون سا آدمی کون سا کام کرے گا, کون سا جو ہے لیٹ سپوز مشین کو آپریٹ کرے گا, کون سا فائنینسز دیکھے گا, کون سا مارکیٹنگ دیکھے گا. اینڈ دین ڈائنامک ان نیچر, ڈائنامک ان نیچر ہے کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ وقت کے ساتھ ضروریات بدلتی ہیں, ٹیکنالوجی بدلتی ہے, آپ کی سوچ بدلتی ہے, تو مینجمنٹ کو ڈائنامک ہونا پڑتا ہے اور ان چیزوں کو اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں. مینجمنٹ کا یہ ایک فیچر ہے کہ وہ ڈائنامک ہے اور ان چیزوں کو اچھے طریقے سے مینیج کر رہی ہے. تو یہ تھا ہمارا پہلا ڈیفینیشن اینڈ کنسیپٹس آف مینجمنٹ. آئیے اب دوسرا جو ہمارا ٹاپک آج کا جو سب ٹاپک کہہ لیں اس کو, یا ٹاپک کہہ لیں, نیڈ اینڈ اسکوپ آف مینجمنٹ, کہ کیا ضرورت ہے مینجمنٹ کی اور اس کی وسعت کتنی ہے, یہ کہاں پہ لاگو ہوتی ہے. مینجمنٹ کی جب بھی بات آتی ہے تو آپ کو فوراً ہی کیا ذہن میں آتا ہے کہ ایک ایسی ٹیکنیک جس سے ہم گولز ڈرائیو کر سکیں, جو ہمارے مقاصد ہیں
ان کو ہم اچیو کر سکیں. اٹس آل اباؤٹ گڈ مینجمنٹ. اف یو ہیو گڈ مینجمنٹ then you will be able to achieve your goals more effectively and efficiently. And then optimal utilization of resources. As we discussed, we are living in the world of scarcity and we have very limited resources. So efficiency is required to produce economical products out of the available resources. So management is all about how to deal with these scarce resources to produce valuable commodities. اینڈ دین اٹس ریڈیوسز کاسٹ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کاسٹ اور پروفٹ کا آپس میں انورس ریلیشن ہے. اف کاسٹ ول انکریز پروفٹ ول ڈیکریز, اف کاسٹ ول ڈیکریز پروفٹ ول انکریز. تو وین یو مینیج تھنگس perfectly or at least in a good manner, definitely cost will come down and in the result you will get better profit. Establishes sound organization. یعنی کہ ان رولس کو فالو کرنے سے ایک اسٹرانگ آرگنائزیشن بنتی ہے اور اس آرگنائزیشن کے بننے کی وجہ سے آپ کو ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے اور جس سے آپ اچھے سے اچھی آؤٹ پٹس لے پاتے ہیں. اسٹیبلشز ایکولیبریم. ایز وی ڈسکسڈ, there are few things within an organization that we can control, but there is something which we cannot control within an organization, that is the environment, particularly the external environment. If things change in the environment, then managers have to change with time according to the environment. یہ مینجمنٹ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. ان کو ایک ایکویلیبریم لکھ رہا ہوتا ہے کہ جو چیز باہر چینج ہو رہی ہے تو آپ نے اس کے اکارڈنگلی چیزوں کو چینج کرنا ہے, کیونکہ آپ جو بھی کچھ لے رہے ہیں وہ انوائرمنٹ سے ہی لیتے ہیں, بھلے وہ را مٹیریلس ہوں یا فرنش گڈس جو آپ پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی انوائرمنٹ میں ہی جا رہی ہوتی ہیں. اینڈ دین اسینشیلس فار پراسپیرٹی آف سوسائٹی. یعنی کہ جتنی اچھی, اب آپ دیکھ لیں ڈیولپڈ ورلڈ جتنا بھی ہے ان میں اچھی مینجمنٹ اسکلس اینڈ ٹیکنیکس ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پراسپیرس ہیں. تو اچھی مینجمنٹ جو ہے اٹس اے گارنٹی فار پراسپیرٹی ان سوسائٹی. دین آج کا جو آخری سب ٹاپک ہے ہمارا وہ اس پروگرام کا وہ ہے سگنیفیکینس آف مینجمنٹ ان ایجوکیشن. یعنی کہ یہ وہ ٹاپک ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں ڈیفینیٹلی یہ کویشچن آیا ہوگا کہ ہم تو ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم مینجمنٹ کیوں پڑھنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو اب ہم 2-3 سلائیڈ نیکسٹ پڑھیں گے تو ان میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں, آپ کی ضرورت کیا ہے اس مینجمنٹ کی, جو مطلب واٹ از ایجوکیشنل مینجمنٹ, کیوں پڑھنے جا رہے ہیں. اب آپ سے اگر میں سوال کروں واٹ از ایجوکیشنل مینجمنٹ, تو آپ کے فوراً ذہن میں آئے گا کہ ایسی مینجمنٹ جو کہ ایجوکیشن اداروں کو چلانے میں کام آئے اس کو ایجوکیشنل مینجمنٹ کہتے ہیں. اسی سلسلے میں بولن نے اپنی ریسرچ میں 1999 میں آئیڈینٹیفائی کیا. وہ بتاتا ہے کہ ایجوکیشن مینجمنٹ ایز این ایگزیکٹو فنکشن فار کیئرنگ آؤٹ ایگریڈ پالیسی. یعنی کہ یہ ایک ایگزیکٹو فنکشن ہے جو کہ ایگریڈ پالیسی کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے. اور فردر اس نے کہا, ان کی ریسرچ میں یہ بھی پتہ چلا کہ ایجوکیشن مینجمنٹ شوڈ بی سینٹرلی کنسرنڈ ود دی پرپز اور ایمس آف ایجوکیشن. یعنی کہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ایک کمپنی کو چلانا اور ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو چلانا ٹوٹلی ڈفرینٹ. ایمز اینڈ آبجیکٹیوز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک پروفیٹیبل فارم میں کام کر رہے ہیں یا ایک مور سوشل انسٹیٹیوشن میں کام کر رہے ہیں. تو جو مینیجرس ہیں, جو ایگزیکٹیوز ہیں, ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں اس کے ساتھ اسٹرکٹلی اسٹک رہنا پڑے گا تاکہ وہ چیزیں ڈسٹارٹ نہ ہونے پائیں. لنک بٹوین پرپز اینڈ مینجمنٹ شوڈ بی کلیئر اینڈ کلوز ٹو اوائڈ مینیجریلزم. جیسا ہم نے پہلے ہی کہا کہ اگر مینیجرس یہ لنک کہیں پہ لوز کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ مور ٹورڈس مینیجریلزم کی طرف مینیجرس چلے جائیں گے. اور مینیجریلزم کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ رولس اینڈ پروسیجر, ہر چیز کو ایک رولس پروسیجر میں چلائیں گے. اور اس سے نقصان کیا ہو سکتا ہے, اس سے نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو مین ایم اینڈ پرپز ہے ایجوکیشنل ادارے کا وہ سفر کر سکتا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ پہلے ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ملٹی ڈسپلنری ہو چکی ہے, تو اب یہ ایکسٹینڈ کر رہی ہے وتھ ٹائم, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا, پڑھا تھا پہلے بھی کہ مینجمنٹ از اے سائنس. وقت کے ساتھ یہ چینج کر رہی ہے چیزوں کو, تو یہ فردر اب ایکسٹینڈ کر گئی ہے ایجوکیشن میں بھی, اور اب اس کو ایز اے فیلڈ
آفٹر بزنس جو ہے ایجوکیشن میں بھی پڑھا جا رہا ہے. تو جب اس کو پڑھا جا رہا ہے, ریسرچ کی جا رہی ہے, تو ڈفرینٹ ماڈلس, ڈفرینٹ جو ہے اس کے ڈائریکشنز ہمیں پتہ چلی ہیں. کچھ اس میں سے ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ گڈ ایجوکیشنل مینجمنٹ کین بیٹر سرو دی پرپز آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس, یہ اب ہمیں پتہ چل چکا. اور اب اس سلسلے میں کیا ہوا کہ کیا چیزیں ہمیں پتہ چلی ایجوکیشن مینجمنٹ کی. سب سے پہلے یہ تھا کہ مینیجنگ دی فارمل پروسیس آف امپارٹنگ نالج اینڈ اسکلز وائڈلی نون ایز ایجوکیشن از ناٹ این ایزی ٹاسک. اور اس میں دو چیزوں کو بہت قریبی دیکھنا ہوتا ہے. اس میں دو چیزیں کیا ہیں جو کلیدی کردار رکھتی ہیں. سب سے پہلے اپرچونیٹیز گریپس, اینڈ دوسرا کیا ہے, تھریٹس ٹو لک آؤٹ فار. یعنی کہ نو میٹر کہ اگر آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھانا بھی چاہتے ہیں, لیکن کیا پڑھائیں گے, مطلب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے اور کس چیز کا علم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے. اور اگر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے کمپیٹیٹرز تو کہیں آپ سے بہتر تو نہیں یہ چیز کر رہے ہیں. ان چیزوں کو آپ نے ایجوکیشن مینجمنٹ میں دیکھنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اٹس اے فارمل پروسیس جس میں اسکلس اور نالج جو ہے وہ پاسڈ ہوتی ہے فرام انسٹرکٹرس ٹو اسٹوڈنٹس. اور اس پروسیس میں جو مینیجرس ہوتے ہیں, اب چلیں نیکسٹ سلائڈ پہ ہم یہ بھی ڈسکس کر لیں گے. تو یہ جو پروسیس ہے جس میں ایک کسی ایجوکیشنل ادارے میں نالج اینڈ اسکلس ٹرانسفر ہوتے ہیں اچھے طریقے سے, اس کو ایجوکیشنل مینجمنٹ کہتے ہیں. اب جو آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا وہ آپ نے ڈیفینیٹلی, آپ کو ذہن میں یہی سوال آیا ہوگا کہ کیا ٹیچرس اور پروفیسرس مینیجرس ہوتے ہیں؟ تو نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مینیجرس کا کام ڈفرینٹ ہے اور ٹیچرس کا کام ڈفرینٹ ہے. یعنی کہ ٹیچرس کا کام کیا ہوتا ہے, ٹیچرس اینڈ پروفیسرس آر سوللی کنسرن ود ٹرانسفرنگ دیئر نالج اینڈ اسکلس اینڈ ایکسپرٹیز ٹو دی اسٹوڈنٹس, ان کا یہ کام ہے. ہاؤور مینیجرس جو ہیں ان کا کام تھوڑا سا ان سے ڈفرینٹ ہے, اور ان کا کام یہ ہے کہ اس پروسیس آف ٹرانسفرنگ نالج کو ایزی سے ایزی بنائے. یعنی کہ اس کے لیے اکوپمنٹ جو ضرورت ہے, جو بلڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہے, اور اس سے علاوہ جتنی بھی پیپر چاہیے, اسٹیشنری, جو بھی ایکس وائی زیڈ ہے, وہ مینیجرس کا کام ہے کہ وہ ان کو ان ٹائم افیکٹولی پرووائڈ کریں تاکہ جو ایجوکیشن ٹرانسفر جو سسٹم ہے, جو ایم اینڈ آبجیکٹیو ہے کسی بھی ایجوکیشن ادارے کا, وہ سرو کیا جا سکے. اور یہ ہوتا کیسے, اٹس آل ڈن تھرو ایجوکیشنل مینجمنٹ. جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا, ڈسکس کیا کہ یہ ایجوکیشنل مینجمنٹ بھی ایک فیلڈ بن کے ابھر رہی ہے, اس میں ریسرچ ہو رہی ہے. تو اب ڈفرینٹ ماڈلس آ چکے ہیں اس میں. جب ماڈلس اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ کون سا ماڈل, اب مثال کچھ ماڈلس ہیں, ان کی ڈسکرپشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ وتھ ٹائم جب چیزیں امپروو ہوئی ہیں ایجوکیشنل مینجمنٹ میں, ڈفرینٹ ریسرچز کنڈکٹ ہوئی ہیں, تو کیا چیزیں سامنے آپ کی آئی ہیں. اب مثال کے طور پہ دیکھیں, کچھ سائنٹسٹ نے ماڈلس کے نام کچھ اس طرح سے رکھے ہیں ایجوکیشن مینجمنٹ کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انالیٹیکل ریشنل ماڈل, پریگمیٹک ریشنل, political as well as the models that point out bilingualism and phenomenal and interaction models. اور کچھ ریسرچرس نے ان ماڈلس کو فردر کہا ہے کہ میکینیکل, آرگینک, کنٹمپلیٹیو, کلچرل, پولیٹیکل اینڈ دی لائک. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان ماڈلس کو جسٹ میں نے یہاں پہ لسٹ ڈاؤن کیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے ذہن میں جو کویشچن آئے گا کہ اگر میں مینیجر ہوتا ہوں یا ایکس وائی زیڈ مجھے مینجمنٹ کی کوئی ٹاسک ملتا ہے تو مجھے کون سا ماڈل فالو کرنا چاہیے. تو اس کا سمجھ کلیئر ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اسٹرکچر اینڈ انوائرمنٹ پہ. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جتنے بھی ماڈلس تھے یہ ناٹ نیسسریلی کہ آپ 100% کسی کو اڈاپٹ کر لیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ماڈل آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس کو اسی طرح اڈاپٹ کریں, ناٹ نیسسریلی 100%, 70%, 60%, کچھ چیزیں کسی اور ماڈل سے لیں اور ایک ایسا ماڈل لائیں جو آپ کی ڈیمانڈس اور نیڈس کو کیٹر کرتا ہو. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور اس کے اگلے پروگرام پہ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.